السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمکین پانیوں کا سفر بائی منم ملک کی یہ 15ویں قسط ہے۔ بھولتا کون ہے وقت کے گھاؤ کو، ہجر کے تن طوفانوں کی، بے یقین لہر میں وصل کے خواب کی ڈوبتی ناؤ کو، بھولتا کون ہے، بھولتا کون ہے۔ دکھ چٹپٹے کی نرم روح دریا کی مانند اس کے اندر بہہ رہا تھا۔ غروب آفتاب کی کرب جیسی آچھی سرخی اس کی آنکھوں میں اتری ہوئی تھی۔ پلکوں کے کنارے خون چھلکاتے تھے۔ رات سیاہ بناتی خول تھی اور وہ اس مشک فام خول میں اترنے سے کہیں پہلے درگور ہو چکی تھی۔ وہ ہو گئی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ سیمی حاکم حسین۔ محض چند گھنٹوں میں، آدھے دن اور آدھی رات میں، وہ رہی ہی نہیں تھی جو وہ در حقیقت تھی۔ کسی ناکردہ جرم کی سزا کی بوجھ سے جھکی اس کی گردن ٹوٹنا چاہتی تھی، مگر حلق میں اذیت کا سریا گڑا تھا۔ سرکتا وقت عذاب تھا، آنے والا کرب مسلسل۔ رات دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کرتی جا رہی تھی۔ رات بہت شفاف تھی، بالکل اس حقیقت کی طرح جو گہری سیاہی بن کر اس کے نصیبوں میں پھیل گئی تھی۔ اس کی خوشیوں کا ہر پتا مرجھا گیا، خوابوں کے خوش رنگ محلوں کی آگ کی لپیٹ نے کھنڈر کر دیا، اور مستقبل کے سبز باغ حال کی تیزابی بارش سے جھلس جھلس گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں، لمحے کو لمحے کی خبر بھی نہیں رہتی اور صدیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، سرک جاتی ہیں۔ سمی حاکم حسین سے ایک نیا سفر کرتی، سمی سنگ ہزر دستگیر۔ پلک جھپکتے ایک ایسے شخص کے ساتھ جو انچاہا ہے، بلکہ سمی کے نزدیک اس کی بربادی کی وجہ، در بدری کا سبب، وہ اس کے جملے حقوق اپنے نام محفوظ کرنے جا رہا ہے۔ کتنی آسانی سے اور کتنی بے بسی سے، کتنی لاچار ہو گئی وہ، جیسے تمام پنکھ کاٹ کر اسے نئی پرواز کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ ایک نیا آسمان، نئے چہرے، نیا قیام اور نیا پڑاؤ۔ ایک سسکی اس نے دل میں دبا لی، سینے میں چھپا لی۔ اجنبی چہروں کی آمد شروع ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو چکی تھی۔ عورتیں اس پہ نگاہیں گاڑ کر واپس نشستیں سنبھال گئی تھیں۔ کسی نے تنقید، ایک تعریف ہوئی تو اس کو کیا فرق پڑا؟ لڑکی تو اچھی ہے، شکل سے بھی ایسی نہیں لگتی، لیکن حیرت ہے اب خوشی تو نام کی نظر نہیں آ رہی۔ چہمگویاں ہوئیں، حسن سے، کھولن سے، بیکار رہیں۔ ہاں، گیلی آنکھوں سے اب کیا ثابت کرنا چاہتی ہے، جیسے بے بس ہو، مجبور ہو، حالانکہ سیدھا عشق کا چکر ہے۔ ناگواری دکھائی گئی، بے سود گئی۔ نہایت افسوس کا مقام ہے، اس کے نکاح سے زیادہ تو کسی میت پہ شور ہوتا ہے۔ شادی پسند کی ہی ہے اور رضامندی سے ہو رہی ہے، ورنہ یوں راتوں رات۔ توبہ یہ ڈھونگ، کتنی بن بناہٹیں سماعتیں مجروح کرتی رہیں۔ ماں تو ایسی نہیں تھی مگر اولاد۔ کسی نے شش کر کے چپ کرایا، آنکھوں میں اشارہ دیا۔ نگار جلتی نگاہوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی، کچا چبا جانے کی شدید خواہش۔ کاش کہ وہ آدم خور ہوتی، کاش کہ سب کچھ الٹا پڑ گیا تھا۔ اس کے لیے جو کچھ امید باقی تھی وہ بھی گماں ہوئی۔ اسے یقین ہوا کہ بلائیں کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی، آسانی سے تو کیا، مشکل سے بھی نہیں۔ نگار کی والدہ کی ٹھنڈی آہیں نگار کو توہین محسوس کراتی ہیں۔ سب کے لیے شوق کا فیض تھا، پھر بظاہر سنبھلنے کا، لیکن وہ پوری طرح ہار گئی تھی۔ خضر اس کا مقدر نہیں تھا، وہ اس لڑکی کا مقدر تھا جسے وہ اپنے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ کتنی ہی بے معنی باتیں ہوئیں، کیسے نشتر چبھے، اس کے لیے سب بے معنی تھا۔ زندگی میں کسی چیز سے فرق تب پڑتا ہے جب کچھ مفہوم باقی رہ گئے ہوں۔ اس کے لیے تو کچھ باقی نہیں بچا تھا، یہ جملے بھی کسی کام کے نہیں تھے۔ بھولتا کون ہے اپنے قاتل کے قاتل خد و خال کو، دکھ اٹھاتے دنوں اور ماہو سال کو، بھولتا کون ہے؟ مدھم سی روشنیوں میں قریب بیٹھے شخص کے وجود سے اٹھتی مہک اس کے وجود کا ساتھ ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ شکیلہ اور دستگیر کے کمرے میں آنے پر کمرے کا سکوت اس قدر خطرناک تھا کہ شور بولنے سے خائف ہو رہے تھے۔ وہ تمام گویا کسی ساؤنڈ لیس ورلڈ کے قیدی بن چکے تھے۔ تاجور نظریں چرائے ہوئے تھیں۔ شکیلہ نے آگے بڑھ کر اپنی شادی کا سرخ دوپٹہ سمی کو اڑا دیا تو کئی آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگ گئے تھے۔ وہ سمی کی پیشانی چومتے ہوئے روتی جاتی تھیں۔ اس منظر سے، رسم سے، ہر ایک کو وحشت ہوئی تھی۔ یہ رات ہی ایسی تھی، عجیب وسوسوں بھری، گونگی بہری۔ ایسے میں اس کی رضامندی جانے کے لیے نکاح خواں کی آواز ابھری تو اس زبان کی اجنبیت کا بے تحاشا احساس ہوا۔ پہلی بار چونک کر اسے قریب بیٹھا شخص محسوس ہوا تھا جس کے نام بننے کے لیے وہ پکاری جا رہی تھی۔ حالات کس قدر مختلف تھے، صورتحال کس بہاؤ پہ انہیں لے کر جا رہی تھی۔ کیا یہ شخص اس قابل تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بناتی، لڑکی اپنی قسمت پہ یوں نوحے گناہ ہوتی؟ کیا وہ اس قابل تھی کہ اسے سولی پہ لٹکا کر قطرہ قطرہ سانس لینے کا فرمان جاری کیا جاتا؟ لیکن سمے کی چکراتی ہوئی سوئی عین درمیان سے ٹوٹ چکی تھی اور وقت ساکت تھا۔ نمکین پانیوں کا پھندا اس کے گرد تنگ پڑنے لگا۔ ماں نے کتنے یقین سے کہا،
کم از کم وہ تمہیں خوش رکھ لے گا۔ اتنی معصوم تھی اس کی ماں، اتنی خوش فہم کہ تھوڑی سی وہ خود ہونا چاہتی تھی۔ وہ ایسے شخص سے اس کی خوشی کی بات کر رہی تھی جس کی اپنی خوشی کسی اور سے منسوب تھی۔ پھر بھی اس نے چاہا کہ کاش وہ خوش ہو سکتی، کاش انسان کبھی رونا نہ سیکھے، لیکن ہنسی سے پہلے رونے کی باری آتی ہے، پیدا ہوتی ہی رونا، قدم قدم زندگی پکڑنے کے لیے گرنا اور رونا۔ اب بھی وہ رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ زندگی تنگ تو نہیں، پر اس کے لیے تھی، اس کے لیے کی جا رہی تھی۔ کوئی غیر مانوس سی زبان، عجیب سے بیان، اس کی صرف زبان ہلتی گئی۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی، ایک سرسراہٹ، سسکی، آہ۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہی زخم اور زخم کو گہرا کرتے نوکیلے الفاظ، رضامندی۔ قبول، فقط درد، وہ راہٹ اور تیز تیز کٹتا حلق۔ اس کے دستخط کے لیے کاغذ سامنے آئے تو ہر منظر دھندلاتا گیا۔ بچپن، لڑکپن، گھر کے مکین، کوئی خواب سی خوشی، ایک بے یقین سا ہراس، ایک بھیانک زندگی اور وہ بس یہیں آ کر دل کو کچھ ہوا، لگا وہ زندہ ہے، احساسات کی پہچان رکھتی ہے، فقط ایک نام اس کے اندر مچلتے طوفان کو ٹھہراتا، اس پہ کپ کپی طاری کرتا، ورنہ ساتھ بیٹھے شخص سے تو شکوہ نہ تھا، اس سے اس کا کوئی تعلق ہی کب تھا؟ ساری وجوہات تو اس ایک انسان کے پاس تھیں جس نے اسے رون دیا تھا، اور باقی سب ثانوی تھا۔ عجیب بات ہی کہ جس طرح سارے حق جا رہے تھے اسی سے کوئی حساب ہی نہیں نکلتے تھے، حالانکہ اس نے بھی تو سمی کی بربادی میں اپنا حصہ ڈالا تھا، مگر وہ اس سے شاید نفرت کا رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ایک رشتہ یہ تھا جو اس کی ماں اس کے ساتھ بنانے جا رہی تھی۔ لہجہ بھر رک کر اس نے ماں کو دیکھا اور پھر دستخط کر دیے۔ خضر کا ضیا سا ہاتھ اس کی انگلیوں سے مس ہوا، وہ شاید اس سے قلم واپس لے رہا تھا۔ عجیب سے احساسات کے تحت اس نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھائیں۔ یہ نظریں خضر سے دو چار ہوئیں۔ پہلی براہ راست نظر، پہلی آنکھوں میں جھانک کر اندر کا راز پاتی نگاہ، زخم نگاہ، اجنبیت چھلکاتی نگاہ، بیگانے پن سے بھرپور، اور شاید بولتی ہوئی، شکوہ کناں۔ بھولتا کون ہے عمر کی شاخ پہ کھلنے والی اس ایک اولین شام کو، بے سبب جو لگا ہے اس الزام کو، پھر تیرے نام کو، بھولتا کون ہے؟ پہلے وہ کسی کی نہیں تھی اور اپنی تھی، اب کسی اور کی ہوئی تھی اور اپنی نہیں رہی تھی، تو مرگھٹ پار کھڑے رہ کر اس نے آخری لکڑی بھی خود پر ڈال لی تھی۔ دبی دبی آوازیں اٹھ رہی تھیں، شاید مبارکباد کی تھیں یا اس مبارک ساتھ کا تمسخر اڑا رہی تھیں۔ سمی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کی گردن پہ برف کے تودوں کا سا وزن تھا۔ وہ اپنے قدموں پہ چل کر دوسرے کمرے میں آئی، تاجور اس کے ساتھ تھی، مگر دونوں ماں بیٹیاں آج بہت اجنبی لگ رہی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اماں کا لہجہ سمی کو اجنبی لگا تھا جب وہ دوسری مرتبہ اس بند کوٹھڑی میں آئی تھیں۔ سمی، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہارے لیے ہر ایک سے لڑنے کے لیے تمہارے آگے کھڑی ہوں، کیا تم مجھے حق دیتی ہو کہ میں تمہارے لیے فیصلہ کر سکوں؟ اماں اس کے سامنے بیٹھی تو آنکھیں خشک تھیں اور سرخ تھیں، مگر نمی سے آری، پانی سے خالی۔ آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے اماں، سمی نے مردہ آواز میں جواب دیا۔ وہ باپ کا فیصلہ سن چکی تھی، اب ماں کا بھی سننا چاہتی تھی۔ اولاد اگر کھائی میں دھکیلی جا رہی ہو تو اس کے لیے کوئی ایسا راستہ یا پھر کوئی سہارا ڈھونڈنا مجھے بہتر لگا جو میری بیٹی کی اذیت کو کم سے کم کر سکے، جو تمہارے لیے کھلی فضا میں سانس لینے کا وسیلہ بنے، وہ کہتی جا رہی تھی۔ اماں، میں تمہارا نکاح نہیں روک پائی سمی۔ آپ خود کو قصور مت دیں، سمی کی آنکھیں ابلنے لگیں، اسی لیے میں تمہاری نکاح کی بات کر آئی ہوں۔ آپ؟ سمی ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم نے باپ کے فیصلے پہ احتجاج نہیں کیا، میں امید کر رہی ہوں کہ تم اسے بھی اپنی قسمت سمجھ کر۔ سمی خاموشی سے انہیں سننے کو تیار تھی، وہ اب اگلی بات کیا کہنے جا رہی تھی سمی کو غور سے سننا تھا۔ میں تمہارا نکاح خضر کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے سر جھکا کر سمی کی سانسیں روک دی تھیں۔ سمی پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ جو ہوا وہ تمہارے سامنے ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی اسے پہلے کی طرح واپس ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اماں آپ، صدمے سے سمی سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ آپ چاہتی ہیں میں یہ قدم اٹھا کر خود اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں کہ میں ہی اب تک جھوٹی تھی؟ اماں آپ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی میرا یقین نہ کرے؟ تمہارا کوئی بھی یقین نہیں کرے گا سمی، کیا تمہیں اب بھی اپنے باپ سے کوئی امید ہے وہ تمہاری بات مانے گا؟ کبھی نہ کبھی، اس نے سسکاری بھری، اور میں اس کبھی نہ کبھی کا انتظار نہیں کر سکتی۔ تم نے زندگی ایسی گزارنی ہے تو کم از کم مجھے اس راستے کا انتخاب کرنے دو جہاں تمہارے پیروں میں کانٹے نہ ہوں اور سر پہ چھاؤں ہو۔ کرم الہی سے اچھا ہے کہ تم خضر کے ساتھ یہاں سے دور چلی جاؤ۔ یہ ممکن نہیں ہے اماں، وہ بری طرح تڑپی۔ آپ کیوں یقین نہیں کر رہی ہیں؟ وہ شمائلہ سے محبت کرتا ہے، وہ نہیں مانے گا۔ وہ مان جائے گا۔ تاجوں نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اسے ایک بار پھر جامد کر دیا۔ کچھ عجیب تھا ان کے لہجے میں۔ اسے ماننا پڑے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا سمی، خضر اچھا لڑکا ہے، بلکہ بہت اچھا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، تم پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، تمہاری عزت کرے گا، کیونکہ صرف وہی تمہاری سچائی جانتا ہے۔
یہ وہی خضر ہے اماں جس نے میری چادر اس گھر تک پہنچائی، صرف شمائلہ کو بچانے کے لیے کہ سارے الزام مجھ پہ آئے۔ آپ اس خضر کی بات کر رہی ہیں؟ سمی کا گلہ آمیز نگاہ نے تاجور کو کچھ سمے کے لیے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بیک وقت کتنے محاذ پہ لڑ رہی تھی سمی کو اندازہ نہیں تھا۔ نہیں، وہ خضر نہیں ہے، انہوں نے یقین سے کہا۔ سمی بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی، صرف اپنی بات پہ قائم رہنے کے لیے وہ اس کی نفی کرتی جا رہی تھیں۔ یہ کسی غلط فہمی میں ہوا ہے، خضر ایسا نہیں کرے گا، وہ تو تمہارے لیے فکر مند ہے سمی، میں اس کے والدین سے مل کر آ رہی ہوں۔ غلط فہمی میں؟ اماں آپ اتنی خوش فہم کیسے ہو سکتی ہیں؟ سمی دکھ سے انہیں دیکھنے لگی، صدمہ ماں کو کچھ سمجھنے نہیں دے رہا تھا۔ اپنی ماں پہ یقین رکھو سمی، خضر تمہیں خوش رکھے گا، بھلے تم کبھی یہاں نہ ہو، مگر تمہاری وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوگی۔ انہوں نے سمی کی یک بستہ ہاتھ اپنی مٹھی میں لیے تھے، اماں کے ہاتھ نہایت گرم تھے۔ آپ خضر کو جانتی بھی نہیں ہیں، آپ کو اتنا یقین ہے اس پر؟ وہ دھند بھری آنکھوں سے پوچھنے لگی۔ تاجوں نے نظریں چرائی تھیں۔ مجھے اپنے خون پر یقین ہے سمی، مجھے اس کی تربیت پہ یقین ہے۔ ان کی آنکھیں برس پڑی تھی، سمی پر حیرانی وارد ہوئی۔ خون پر؟ ہاں، نظریں چرائیں۔ آپ کے زمانے کی بات کریے، میرے ساتھ جو ہوا اس کے بعد بھی آپ کسی کمزور سے سہارے کی بنیاد بنا کر مجھے اس شخص کے ساتھ، میرے پاس اس پر یقین کرنے کی وجہ ہے سمی۔ تم ایسے سمجھنا کہ تم اپنے گھر جا رہی ہو، اپنوں میں، وہ تمہارے حق میں برے ثابت نہیں ہوں گے۔ اب مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں اماں؟ آپ نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے؟ اسے لگا ان کے اندر کوئی گہرائی ہے، بہت گہرائی۔ وہ اتنا بڑا فیصلہ یوں ہی نہیں کر کے آ رہی تھیں۔ میں تمہیں تمہاری خالہ کو سونپ رہی ہوں، وہ تمہیں میری امانت کے طور پہ رکھیں گے سمی، تمہاری حفاظت کریں گے، تمہیں تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ اماں؟ ایک بے یقین سے صدمے نے اسے گنگ کر دیا۔ وہ شل سی انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ ہاں سمی، میری بات مانو میری جان، بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تمہاری ماں اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس پہ ڈٹی رہ سکے، تم مان جاؤ اس سے پہلے کہ… اماں آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ خالہ جو محض نام ہے، رشتہ نہیں ہے۔ اتنے زمانے بیتے اور… وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، تمام حسیات بیدار۔ اماں کے نزدیک اس کا رد عمل غیر فطری نہیں تھا۔ ہاں، بہت زمانے بیتے، وہ اپنی ہی آواز کے سحر میں کھو گئیں۔ نہ جانے کتنیاں صدیاں گزر رہی ہیں درمیان سے، ان گنت اشرے سر کے، مگر یہ جو خون کے رشتے ہیں نا سمی، نہ کبھی پرانے ہوتے ہیں، ان پر دوریاں اپنے داغ نہیں چھوڑتیں، اور پھر اپنوں پر تو ایک واپسی نظر ہی کافی ہوتی ہے، جو گزرے زمانوں کی دھول ایک پھونک سے اڑا دیتی ہے۔ ایک ہی ماں باپ کی اولادیں رمز شناس ہوتی ہیں، لب بند رہیں تو دل و آنکھیں سب کہہ سناتی ہیں۔ تاجور کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، سمی کو اپنی ماں الف لیلا کا پر اسرار کردار معلوم ہوئی۔ اس لیے میری بات سمجھو، خضر اور تم اجنبی نہیں ہو، خالہ زاد ہو، خون میں بہت کشش ہوتی ہے، وہ میری بہن کا بیٹا ہے اور تم دونوں میں سگا رشتہ ہے۔ ابا میاں، تم دونوں مولوی حیات کے نواسے۔ رم جھم ہوتے چہرے پہ اتنے رنگ آ گئے تھے کہ سمی منہ کھولے اس چہرے کو دیکھتی چلی گئی تھی۔ کوئی سوال نہیں، نہ کوئی اعتراض، اس کے لبوں سے ایک لفظ ادا نہیں ہوا تھا۔ کیسا عجب تعلق جڑ گیا تھا ان دونوں کے بیچ، ایک نامعلوم سی زنجیر جو اتنی مضبوط تھی کہ نظر آئے بغیر دونوں کو دور نہیں جانے دے سکتی تھی، دونوں کو ایک کر رہی تھی۔ جیسے یہ سب قسمت میں اسی طرح طے تھا، شروع سے، پیدائش سے پہلے، یا شاید اس سے بھی پہلے۔ مولوی حیات کا نواسا خضر، مولوی حیات کی نواسی سمی، ایک بہت بڑا احساس تھا، ایک بہت بڑا احسان تھا۔ اور اس احساس سے دور، حاکم کے گھر سے دور، اس وقت خضر کے کمرے میں بیٹھی سمی کی ہونٹوں پہ اسی خاموشی کی چھاپ تھی جو اسے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے لاحق ہوئی تھی۔ رات سرک رہی تھی، لوگ بے خبر تھے، وہ باخبر تھی آنے والے وقت سے، جانے والے لوگوں سے۔ تاجور نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر اس کا سر اپنے کندھے پہ ٹکا دیا۔ وہ آج ان کے گھر سے، اس بستی سے اور اپنی مثل بہشت سے رخصت ہو کر جا رہی تھی۔ نہ جانے پھر وہ اسے کب دیکھیں گے، اپنی زندہ آنکھوں سے یا آنکھیں بند ہو جانے کے بعد۔ تاجور کو اپنے ابا میاں یاد آئے، وہ اپنی بیٹی کے لیے تڑپتے سے سکتے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تاجور کو بیٹھے بیٹھے اپنا انجام یہی نظر آنے لگا تھا۔ سمی یہاں سے چلی جائے گی، وہ کبھی پلٹ کر نہیں آ سکے گی۔ حاکم کو پتہ چلے گا تو وہ اس پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیں گے، وہ تاجور پر نگاہوں کے پردے بھی ڈال دیں گے، اور سمی ساری زندگی ان کی نظروں سے اوجھل رہے گی، ان کی بڑی بیٹی، ان کی ہمدرد۔ وہ سمی سمی پکارتی یادوں کے صحراب میں تڑپ تڑپ کر گریں گی اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مریں گی، مگر سمی نہیں ہوگی، کہیں نہیں ہوگی۔ انہوں نے سمی کا سر اونچا کیا اور دیوانہ وار اس کا منہ چومنے لگیں، گال، ہونٹ، ناک، پیشانی، ہاتھ، اور وہ روتی جاتی تھیں اور اسے چومتی جاتی تھیں، تب تک جب تک شکیلہ نے آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ یاد سے میری بیٹی ہے تاجو، میں آج اپنی بیٹی کے چپکے سے رخصت لے رہی ہوں، مگر ایک دن آئے گا جب میں اسے پوری دنیا کے سامنے دھوم دھام سے اور پوری چاہ سے اپنے اسی گھر میں لاؤں گی۔ یہ میرا اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے سے وعدہ ہے۔ وہ سمی کو محبت پاش نظروں سے دیکھتی ہوئے بھیگے لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ سمی کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ خضر ان سب سے پیچھے کمرے کی چوکھٹ میں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔
اللہ کی امان میں جاؤ بیٹے۔ دستگیر نے بھی اپنی بہو کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ سمی پہ آج کچھ اثر نہیں پڑ رہا تھا، نہ محبتیں لٹاتے لوگ، نہ مہربان چہرے۔ جو حسرت اس کے دل میں جاگتی تھی وہ آج مجسمے حقیقت بن کے اس کے سامنے تھی، لیکن یہ اسے کسی بد دعا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ خواہشات سزا کے پیرہن میں قبول ہوتی ہیں، بند آنکھوں کے پار حسین لگ رہی ہوتی ہیں، اور جب حقیقت میں ڈھل جاتی ہیں تو روح کھینچ لیتی ہیں۔ شاید خواہشات بھی خراج وصول کرنا جانتی ہیں۔ سمی کو اس پہ یقین کرنا پڑ رہا تھا۔ شکیلہ اپنے بیٹے سے کچھ کہہ رہی تھی، خضر بھی اتنا ہی اسپاٹ تھا جتنا کہ سمی۔ وہ بھی ابھی تک کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، جیسے سمی نہ سمجھی کے عالم میں تھی۔ باہر گھڑی تیار کھڑی تھی۔ ہاشم بھائی، بہنوئی کی گاڑی جس میں خضر آیا تھا، شاید یہ بھی مصلحت کے تحت ہی ہوا تھا۔ فضا یک بستہ تھی، رات بڑھاپے میں ڈھلنے جا رہی تھی، اسی لیے گہری تاریکی لگ رہی تھی، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ شکیلہ نے سمی کو اٹھایا، سمی کی نگاہ نے تاجور کو۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا سمی، ہو سکے تو ہمارے بارے میں مت سوچنا۔ تمہاری ماں کے لب ہمیشہ تمہارے لیے دعا کی صورت میں ہلتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ ساکت ہو جائیں۔ اماں، آہ کی صورت سمی کی سسکی نکلی۔ خوش رہنے کی کوشش کرنا سوچنا مشکل لگتا ہے، کرنے لگو تو سب ممکن ہے۔ خضر کو اپنانے کی کوشش کرنا کوئی جلدی نہیں ہے، مگر اب تمہارا شوہر ہے وہ۔ چلو تم کوشش مت کرنا، وہ خود تمہارا دل جیت لے گا۔ وہ شاید خود کو یقین دلا رہی تھی کہ ہاں یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے نا، مگر ایک رشتہ وہ بھی تھا جو سمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا، اپنی ماں اور باپ کا رشتہ، وہ بھی تو یہی تھا۔ انہوں نے آخری بار اسے گلے لگایا تھا، پھر سمی کو کچھ نظر نہیں آیا۔ کیسے پہلے خضر نے قدم باہر نکلے، پھر پیچھے سمی کے، کس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، کس طرح وہ خضر کے برابر بیٹھی اور گاڑی مثل بہشت کی زمین اپنے پہیوں میں روندنے لگی۔ سب پیچھے چھوٹنے لگا، رستے، رشتے، کہکے، کھلکھلاہٹیں، مسرت بھرے دن، امیدوں کی پینگیں، خوشکن خواب، اپنوں کا ساتھ۔ نئے راستوں پہ بے نام الفت ہمراہی کے سنگ، بے خواہش شہزادہ اور اسے اس کے دیس سے نکال کے دور لے جانے آیا تھا۔ نمکین پانیوں کا سفر اس پہ شروع ہوا، اور اس سفر میں اس کا ہم سفر انگلی تھام کر ساتھ کھڑا تھا۔ بھلے مجبوری میں، کیا ہوا جو چاہ ایک نہ تھی، یہ کافی ہے کہ راہ ایک تھی۔ فریم کا پپیہا حقدق تھا، یہ دوست آستان کا طلسمی شہزادہ تھا۔ آدھے چاند کے قریب چکور اپنے عشق سے بدگمان ہوا تو وہ اپنی شہزادی تک جاتی راہوں سے کیوں بھٹکا؟ ہوائیں وسوسے، سرسراہٹیں، جھوٹ وہ تھا یا فریب یہ ہے؟ شہزادے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ وقت کی اتنی بڑی ناانصافی، اور وقت جو اپنے بیاں پر ہوتی چہمگوئیوں پہ شریر سا مسکرا رہا تھا۔ تو کیا یہ نہیں تھی اس طلسمی شہزادے کی اصلی ملکہ، اس داستان کی اونیل کی سچی ہیروئن؟ وقت کی سرگوشی سانپ جیسی تھی، سب کو سونگھ گئی۔ داستانیں اسی طرح شروع ہوتی ہیں، یوں ہی چلتی ہیں، اچانک دھچکا پہنچاتی ہیں۔ وقت کے لبوں پہ عجب لاڈ بھری مسکراہٹ ہے کہ جیسے سونی دھرتی کو قدم قدم آباد رہنے کی دعا ہے، ایسی ہی کوئی ایک دعا نئی نویلی ملکہ کو دے کوئی۔ گاڑی کے اندر گہری خاموشی تھی، گاڑی کے باہر گہری تاریکی۔ باہر کے منظر گاڑی کی اسکرین سے تیزی سے پیچھے بھاگ رہے تھے، راستہ آگے بھاگ رہا تھا، دوری بڑھتی جا رہی تھی اور منزل کا فاصلہ سمٹتا جا رہا تھا۔ خضر کے ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ پہ جمے تھے، آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں، نگاہیں سرمئی سڑک پر، دھیان کہیں اور اس کے ساتھ والی سیٹ پہ موجود سمی کا وجود جیسے فراموش ہو گیا تھا۔ وہ خود سیٹ پر جس طرح بیٹھی تھی یا شاید گری تھی، اتنی مختصر ہو گئی تھی کہ خضر کا دھیان اس کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ زندگی ایک رات میں بدل کر رہ گئی تھی۔ کل انہی راستوں پہ وہ گنگناتا ہوا خوشگوار مزاج اور خوش رنگ سوچوں کے ہمراہ آیا تھا، اور آج اس کے کندھوں پہ وزنی بوجھ تھا۔ سارے خواب ملیاں میٹ ہو گئے، سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور تمام خواہشات ناتمام، ہمیشہ کے لیے اپنی اہمیت کھو بیٹھیں۔ زندگی جتنی الجھ گئی تھی، وہ چاہ کر بھی کسی بہتری کا سیرا اس میں نہ ڈھونڈ سکا۔ نہ جانے کہاں جا کر رکنا تھا یہ سفر، لیکن پہلے سفر کا اختتام نہایت بھونڈے طریقے سے ہوا تھا، یہ ایک مضحکہ خیز اور ناقابل یقین انجام۔ اس نے بھلا کب سوچا تھا کہ یہ 2 دن اس کی زندگی کے فیصلہ کن دن ثابت ہوں گے؟ یہ آئندہ کے لیے اس کی زندگی کی سمت طے کر دیں گے، اور یہ جو سمت اسے مل گئی تھی، نہ جانے کبھی واپس ان راستوں پہ لے کر چلے گی بھی کہ نہیں، کون جانے؟ اور پھر شاید ضرورت ہی کیا ہو، وجہ ہی نہ رہ گئی ہو۔ اس کی پیاری اماں جان جب اس کے کمرے میں اس کے لیے مدد لینے آئیں جو وہ کرنا چاہ رہا تھا، تو کس کو خبر تھی کہ وہ اس کی محبت کو قربان کر کے دی جائے گی؟ وہ قربانی بھی سرخ رنگ کی ہوگی، اپنے جذبوں کا، سوچوں کا اور اصولوں کا خون کر کے۔ شاید صحیح بھی تو ہے نا کہ ہر چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے، کسی کو نیچے سے اٹھانے کے لیے خود نیچے جانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ گڑھے میں اترنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ ہر بوجھ سے آزاد ہوں، ہر چیز اتار پھینکیں، تاکہ جس کو آپ کی ضرورت ہے اسے گہرائیوں سے نکال کر باہر لا سکیں، اپنے مقابل پا سکیں۔ اور اماں جان نے بھی تو نہ کبھی سوچا تھا، یا شاید انہوں نے بہت کچھ سوچا تھا،
تم نے کہا تھا تم اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتے ہو خضر۔ جی اما جان، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ خضر کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم سی چلنے لگی۔ اس نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھنا چاہا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ اسے سوئچ آف کر چکا ہے یا بیٹری ڈاؤن ہونے کے سبب خود بے جان ہو چکا ہے۔ تو پھر قدرت تمہیں ایک موقع دے رہی ہے اس بچی کا ساتھ دینے کا، اور خضر دستگیر تمہاری ماں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اب اسی فیصلے کا تمہیں مان رکھنا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ وہ ماں کے لہجے کی مضبوطی پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ سمی کی ماں سے مل کر آ رہی ہوں۔ وہ جذبات میں نہیں بہنا چاہتی تھی، اس لیے ہموار لہجے میں بولی گئی۔ اور میں نے اسے وعدہ کیا کہ تم اس کا ہاتھ تھامو گے۔ انہوں نے آنکھوں میں دیکھا۔ خضر آنکھوں میں دیکھ کر دل میں نہ جھانک سکا۔ مطلب؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ سمی کے والد نے اس کا نکاح اس آدمی سے طے کر دیا جس کی عمر تمہارے باپ سے بھی کئی سال زیادہ ہے۔ واٹ؟ خضر پہنچ کر رہ گیا۔ مگر ہاں، وہ بھی کل صبح۔ مگر کیوں؟ وہ صدمے سے چور تھا۔ ابھی بھی سوال کی ضرورت ہے؟ لیکن وہ بے قصور ہے۔ یہ تو تم جانتے ہو، یہ سمی خود بھی جانتی ہے۔ اس پر کون یقین کرے گا؟ شمائلہ پر تو کریں گے۔ اگر شمائلہ سچ بولتی، وہ سچ ہی بولے گی، میں نے اسے… وہ سچ نہیں بولی۔ ہاں؟ خضر تھم گیا۔ اچنبے سے ماں کو دیکھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ ماں نے ابھی کیا کہا ہے۔ شمائلہ نے سچ نہیں کہا، اس نے وہی زبان بولی ہے جو سب بول رہے ہیں۔ کیا سچ میں وہ تم سے محبت کرتی تھی؟ اس نے سارا الزام سمی پہ ڈال دیا۔ یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ خضر کے لہجے میں بے ربطگی آئی، آنکھوں میں بے یقینی، اس کا وجود ہل گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جو کہ ہو چکا ہے۔ آپ سے اس نے کہا؟ سمی کی ماں نے۔ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ شمائلہ ہے، وہ کیوں کرے گی ایسا جبکہ… خضر 2 قدم آگے بڑھ آیا۔ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گا۔ شکیلہ 1 قدم اٹھا کر اس کے قریب آئی گئی۔ خضر میری بات سنو۔ خضر کے دونوں بازوؤں کو تھامتے ہوئے ان کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ ایسے وقت پہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی اپنی سچائی تسلیم نہیں کرتا۔ شمائلہ نے تمہارے وجود سے انکار کر دیا کہ وہ تمہیں جانتی تک نہیں۔ وہ خود ایک لڑکی ہے، مگر غلطی اس نے کی ہے۔ ماں باپ سے چھپا کر تم سے محبت کی ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے تھا نا۔ اسے سمی کو نہیں رونا چاہیے تھا۔ عزت ہوتی ہے بیٹا، چاہے حویلی کی بیٹی ہو یا کسی فقیر کی بیٹی کی۔ شمائلہ کی غلطی میں تم شامل تھے اور تم کم ظرف نہیں بنو گے خضر۔ تم میری نظروں میں خود کو نہیں گراؤ گے۔ پلیز آپ یوں مت بولیں۔ خضر نے لب کچلے۔ اسے گھٹن کا شدید احساس ہونے لگا تھا۔ وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ خضر کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہیں۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہیں تو اس کی اپنی آنکھیں بھی آنسو پکڑ لیں گی۔ وہ تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ میں یہ نہیں کروں گا اماں، پلیز آپ روئیں مت۔ خضر نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ رونا تو کسی بات کا حل نہیں ہوتا نا۔ ایک مجبور ماں رات کے اس پہر ایک سوال لے کر آئی ہے۔ وہ نہ لے کر آتی میں تب بھی یہی فیصلہ کرتی۔ وہ کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہم کوئی حل نکال لیں گے، کوئی دوسرا راستہ۔ دوسرا راستہ میرے پاس خضر، وہ یہ ہے کہ تم سمی سے نکاح کر رہے ہو۔ نکاح؟ خضر پہ حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ ششت سا انہیں تکے گیا۔ ہاں نکاح خضر، سمی کی پاک دامنی تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ تم ابھی اسی وقت اسے اپنے نکاح میں لینا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اماں جان، خضر نے بمشکل اپنے احساسات پہ قابو پاتے ہوئے سر پہ ہاتھ مارا۔ آپ بہت جذباتی ہو رہی ہیں۔ میں اسے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا سمی تمہیں اپنے قابل نہیں لگتی، یا تم بھی دنیا کی طرح اسے ٹھوکروں پہ رکھنے کا حوصلہ رکھتے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، خضر نے لب بھینچتے ہوئے کرا کر کہا تھا۔ سمی میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ… وہ کچھ کہتے بھی رکا۔ وہ انہیں کیسے سمجھا سکتا تھا؟ لیکن اماں جان، نکاح یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ مجھے نہیں جانتی ہے، میں اسے ٹھیک سے نہیں جانتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبیوں کی طرح ہیں۔ پھر ایک کیسے ایک دم… اس نے بات پوری ہونے سے قبل شکیلہ نے کاٹ دی تھی۔ اس کی تم فکر مت کرو، یہ شاید قدرت کا فیصلہ ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیں۔ پہلی بار ایسی صورتحال میں خضر کی پتلیاں سکڑیں۔ کیسے فکر نہ کروں؟ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ بہت سی شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو خاندانوں میں طے ہوتی ہیں۔ دلہا دلہن ایک دوسرے پہلے نہیں ملے ہوتے، اس میں کون سا بڑی بات ہے؟ کیا وہ کامیاب نہیں ہوتی؟ تم سمجھو یہ ارینج میرج ہے۔ اس کی ماں پہلے سے سب کچھ طے کیے ہوئے تھی۔ خضر بیچارگی سے انہیں دیکھے گیا۔ کیا وہ اتنی معصوم تھی کہ ایسے حالات میں بھی وہ پہلے نکاح اور پھر کامیاب شادی تک پہنچ گئی تھی؟ سمی کی ڈیٹ بھی فکس ہو چکی ہے، وہ اپنی کزن کے ساتھ۔ اب سب ختم ہو گیا ہے، تم بھی سب بھول جاؤ۔ تمہاری ماں نے تمہارے لیے سمی کو منتخب کر لیا ہے۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی تھی، ایسے کہ خضر انکار نہ کر سکے۔ اور شمائلہ؟ خضر نے اپنی ماں کو شکایتی نگاہوں سے میں تولا۔ شکیلہ نے نظریں نہیں چرائیں۔ اس نے تو خود تمہیں ٹھکرا دیا خضر، تمہاری محبت کی نفی کر دی۔ اس کے بارے میں سوچنا بے وقوفی ہے۔ میں جذباتی نہیں ہوں، محض یہ بات سن کر انا کا مسئلہ نہیں بنا سکتا۔ میں نے اس کو یقین دلایا تھا، اور جو تم لوگوں نے اس لڑکی کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنا دیا، وہ… مجھے اس سے بات کرنے دیں پلیز۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کبھی سر اٹھا کر قبول نہیں کرے گی، اور اب سمی کی کھوئی ہوئی عزت واپس نہیں آ سکتی۔ میں صرف اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ… تیز تیز بولتے ہوئے شکیلہ کو بیٹے کی حالت پہ شاید رحم آیا ہوگا کہ گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ دیکھو بیٹا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور مجھے ہمیشہ تم پہ فخر رہا ہے۔
انہوں نے محبت سے خضر کے گال چھوئے۔ میں کبھی تم پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتی، مگر تم سوچنا ضرور کہ ایسے وقت میں تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ تمہیں جو ٹھیک لگ رہا ہے وہ کرو۔ میں نے سمی کو یہاں بلایا ہے، تمہارا دل نہ مانے تو باہر مت آنا۔ ہاں مگر یاد رکھنا کہ صرف یہی چند گھنٹے ہیں، محض چند گھنٹے۔ میں نے بھی تو کچھ سوچ کر فیصلہ کیا ہوگا نا۔ انہوں نے پھیکی سی مسکراہٹ خضر کو عنایت کی۔ اف، خضر کا دل ڈوبا۔ گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ ساری بات خضر پہ چھوڑ کر پلٹنے لگیں۔ اف، یہ ایموشنل بلیک میلنگ۔ خضر پہ جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ اس طرح کیسے ہو سکتا تھا اس کے ساتھ؟ ماں جانتی تھی خضر ان کی نافرمانی نہیں کرے گا، پھر بھی انہوں نے تھپ سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا سر چکراتا ہوا ہاتھوں میں گرا لیا، آنکھیں بند کی، وجود ڈھیلا چھوڑا، حرارت مٹھی میں بند، دھڑکن معمول پہ آئی، دماغ ٹھنڈا ہوا اور اسے سمی یاد آئی، پھر شمائلہ۔ اف، شمائلہ کا پہنچایا شوق۔ سمی کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ شمائلہ کے موبائل پہ کال کی تو وہ آف ملا۔ ماں سچ کہہ رہی تھی، وہ شاید کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شمائلہ جھوٹ بول سکتی تھی؟ نہیں، خضر کو دھچکا پہنچا تھا۔ اس کے اندر موجود اپنی پسندیدہ شخصیت کا بت تمام تر گہرائیوں سے ہل گیا تھا، اور بت ہلیں تو وہ اپنی اصلی جگہ سے بھی سرکتے ہیں، بھلے 1 انچ، مگر دل میں 1 انچ جگہ بھی سارا دل گھیر لیتی ہے۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے دستگیر صاحب خود اندر آ گئے تھے۔ نہایت دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، مرد ہو یار، کیا لڑکیوں کی طرح منہ بنائے بیٹھے ہو؟ نکاح ہو رہا ہے تمہارا؟ بیٹھے بٹھائے تمہیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟ وہ خود اپنی بات پہ ہنس پڑے تھے۔ خضر کو ہنسی نہیں آئی، ساتھ دینے کو بھی نہیں۔ اٹھو شاباش، اپنی ماں پہ بھروسہ کرو۔ ارے اس اللہ کی بندی نے میری زندگی بنا دی، تم تو پھر اس کے بیٹے ہو، اور بیٹا اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ اپنی سوچوں میں الجھا وہ آخری جملے پہ چونک نہ سکا۔ وہ ماں باپ کی مثالی محبت سے واقف تھا، شاید ان دونوں کی محبت دیکھ کر ہی اسے دونوں سے شدید محبت کرنی آ گئی تھی، اور وہ انہیں انکار نہیں کر پایا تھا۔ نکاح سے لے کر اس سارے وقت میں اس نے صرف ایک نگاہ سمی پہ ڈالی تھی، لیکن وہ گردن اتنی نیچے جھکائی ہوئی تھی کہ سوائے تاریکی کے اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس ایک نگاہ نے اسے بتا دیا کہ ان کی زندگی کس قدر مشکل گزرنے والی ہے۔ لیکن ماں باپا دونوں خوش نظر آ رہے تھے۔ خضر کو ان کی خوشی کھٹک رہی تھی۔ اگر وہ انسانیت کے ناطے یہ نکاح کر رہے تھے تو جتنا مجبور وہ خود تھا، اتنے ہی مجبور وہ بھی اسے نظر آنے چاہیے تھے۔ وہ اس خوشی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا، اور یہ وجہ دریافت کرنے کے لیے یہ وقت مناسب تھا، نہ وہاں موجود لوگ، نہ موقع۔ ہاں، رخصت لیتے وقت اماں جان کی آخری تاکید بھی اسے یاد تھی۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، میں بہت جلد تم لوگوں سے ملنے آؤں گی بیٹا، یہ مت سمجھنا تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور اسے تم سے شرمندہ ہو کر معافی مانگنی پڑے گی۔ نہیں خضر، میں مطمئن ہوں، اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنا بیٹا۔ سمی بھلی رات کی تاریکی میں اور غیر روایتی طریقے سے تمہاری زندگی میں شامل ہو رہی ہے، مگر تم ایک بہترین شریک سفر مل گئی ہے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ کہتا، اتنی خوشی کی وجہ اس نکاح کے پیچھے ضرور آپ کی سازش لگتی ہے، مگر اس وقت وہ ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے بھی اتنی ہلکی پھلکی بات نہیں کہہ سکا۔ اور اب اس نے اس بہترین شریک سفر پہ ایک نظر دوڑائی جو اتنی خاموش تھی جیسے موجود ہی نہ ہو۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ گھر تک پہنچنے پہ خضر کو کالونی کی مسجد سے فجر کی پہلی اذان سنائی دینے لگی۔ گاڑی گیٹ کے سامنے جا کر رکی۔ خضر پہلے گاڑی سے اترا، پھر دوسری طرف جا کر اس نے سمی کی سائیڈ کا ڈور کھولا۔ اسے لگا شاید سمی سو رہی ہے۔ ہاتھ بڑھا کے اسے جگا دیا۔ اس نے ہاتھ ذرا سا آگے بڑھایا کہ اس کے کندھے کو چھوئے یا پھر اس کا نام پکار لے، مگر دونوں کے درمیان قائم ہوئے اس نئے اور مضبوط رشتے نے ایک لمحے کو عجیب سی احساسات میں جکڑ لیا۔ سمی سوئی ہوئی نہیں تھی، ہلکا سا چونکی، سر اٹھا کر دیکھا تو خضر کو اپنا منتظر پایا۔ ہاتھ آگے کیے، ذرا سا اس کی طرف جھکا، اس نے ہاتھ نظر انداز کیا، پھر آہستگی سے اٹھ کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ خضر ذرا سا دور ہٹ گیا تھا۔ ہنا جاگ رہی تھی۔ خضر نے اسے پہنچنے سے پہلے ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ دروازہ اسی نے کھولا، ایک خاموش سی نظر بہن پہ ڈالی۔ ہنا نے مسکرا کر دونوں کا استقبال کیا، جیسے وہ کہیں گھوم پھر کر واپس آ رہے ہوں۔ اماں جان کی پرچھائی، خضر نے سر جھٹکا۔ خضر نے گاڑی اندر پارک کی، وہ دونوں ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ ہنا سمی سے مل رہی تھی۔ کیسی ہو سمی؟ ہلکی سی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنا نے خاموشی توڑنے کی غرض سے سوال پوچھا تھا۔ سمی نے سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ چلو آؤ اندر، بہت تھک گئی ہوگی۔ راستہ دیتے ہوئے دوسرا سوال کیا تھا۔ جواب میں سمی کی نگاہ خضر کی طرف اٹھ گئی۔ پہلی نظر، پہلی آشنائی۔ خضر کی نگاہیں بھی اس سے ملی تھیں۔ دونوں نے جواب نہیں دیا، دونوں نے نگاہیں سمیٹ لیں۔ وہ چلتے ہوئے اندر آ گئے تھے۔ لاؤنج میں نسبتاً کم مگر سردی کا احساس جاگ رہا تھا۔ اس مرتبہ سرما کے اختتام تک سردی کم نہیں ہو رہی تھی۔ آرام سے یہاں بیٹھو۔ راستے میں خضر نے تم سے یقیناً چائے کا تو نہیں پوچھا ہوگا؟ وہ پھر سے نارمل انداز میں بولتی یقین سے کہہ رہی تھی۔ یقیناً اماں جان نے اسے ہدایت کی ہوگی کہ سمی کو اجنبیت کا احساس نہ ہونے دے، مگر وہ جتنا بھی بے تکلف ہو لیتی، درمیان کی یہ سرد سی خاموشی بڑی معنی خیز تھی، اجنبیت سے بھرپور۔ سمی صوفے پہ ٹک کر بیٹھ گئی۔ پھپھو کچھ دیر میں نماز کے لیے جاگ جائیں گی، میں سب سے پہلے تم لوگوں کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ سردی ہے نا، پھر تم لوگ آرام کرنا۔ سمی، تم کچھ اور لوگی؟ اٹھتے ہوئے سے خیال آیا تو سمی سے استفسار کیا۔ سمی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ بھی مجھے چائے کی طلب نہیں ہے، میں بچوں کے کمرے میں جا رہا ہوں۔
دھیمی آواز میں منع کرتا وہ فوراً وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ ہنا کو معلوم تھا وہ اپنے کمرے میں کیوں نہیں جا رہا، کسی کے پوچھنے یا کہنے سے قبل اس نے وہ سمی کے لیے خالی کر دیا تھا۔ سمی جو ہنا چلی گئی تو آنکھوں میں ویرانی بھر کے اس بنگلے کے در و دیوار کو گھورنے لگی۔ ہجر اس کی کہانی کا ولن نہیں تھا، پھر بھی اسے اپنا وجود اونچے لمبے قلعے میں قید ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کا ہیرو بھی تو نہیں تھا۔ اس کے بال لمبے ضرور تھے مگر رپنزل جتنے نہیں کہ وہ پینگ ڈال کر جھولتی ہوئی اس قلعے سے آزاد ہو جاتی۔ یہ اونچی چھتوں والا قلعہ جو ملکجے اجالے میں اس وقت ویران اور بے مقصد لگ رہا تھا، اس کے دل کی طرح، اس کی زندگی کی طرح۔ دونوں خالی ہاتھ خالی دل حویلی لوٹ آئے تھے، تھکے تھکے سے، بے حد نڈھال اور شکست خوردہ۔ کچھ بولنے کے لیے دونوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ دونوں نہیں جانتے تھے نقصان کس کا ہوا ہے اور کس نوعیت کا، مات کسے ہوئی ہے اور کس درجے کی، واردات دل پہ ہوئی ہے لیکن کس جذبے کی۔ خسارہ بڑے زور کا ہوا تھا اور محبت چھن گئی تھی۔ محبت ان کی لکیروں نے چرا لی گئی تھی، یا محبت خود اپنی جگہ بدل گئی تھی، ان کے دلوں سے اٹھ کر کسی اور کے وجود میں پیوست ہو گئی تھی۔ شمریز جس تیزی سے اندر آیا تھا اسی رفتار سے سٹنگ ایریا عبور کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ شمائلہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی ان کے سامنے ذرا دیر کو رک گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پہ چھائی رنج کی کیفیت بھانپ کر ندرت نے سوال کیا تھا۔ شمائلہ نے ایک سانس اندر کھینچی۔ سمی گھر نہیں ہے، وہ کہیں چلی گئی ہے۔ واقعی؟ تحیر سے بولیں۔ حاکم انکل نے ثانیہ کا نکاح اپنے سے بڑی عمر کے آدمی سے کر دیا ہے جس سے سمی کا ہونا تھا۔ اوہ میرے خدا! پھپھو سمیت وہاں بیٹھا ہر نفوس پہنچ کر رہ گیا۔ بہادر صاحب سکتے میں آ گئے۔ حاکم سے کچھ بعید نہ تھا، پھر بھی کوئی شخص اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی دیر بعد وہ یاسیت سے گویا ہوئے تھے۔ سمی نے بھی تو کچھ کم نہیں کیا بھیا، دیکھ لیا آپ نے، بھاگ گئی نا؟ پھپھو ناگواری سے بولی تھی۔ ندرت تو جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ سمی کہاں چلی گئی۔ شمائلہ کا گلا رند گیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا گلٹ بڑھتا جا رہا تھا۔ کیسی بے وقوفی کی باتیں کری ہو شمائلہ، ظاہر ہے اسی لڑکے کے ساتھ گئی ہوگی، اور کہاں جائے گی؟ اس کے باپ کو چاہیے کہ جا کر اس بندے کا گریبان پکڑیں جو یہاں آ کر اچھل رہا تھا۔ نہیں پھپھو، شمائلہ کی آنکھوں سے بوند بوند آنسو ٹپکا۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ نہیں جا سکتی، میں بچپن سے اسے جانتی ہوں، اس نے کبھی مجھے نہیں بتایا تو۔ بیٹا اس سے پہلے کیا تم یہ جانتی تھی کہ وہ تم پہ الزام لگائے گی؟ نہیں نا؟ حالات ایسے بن گئے تھے، وہ اور کیا کرتی، وہ مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ کتنے ہی آنسو دل پہ گرے، دل اور آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ جانے کب تک اس جھوٹ کے سہارے خود کو معصوم ثابت کرے گی۔ شاید ہم سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے، بات سنبھل سکتی تھی۔ بہادر صاحب تعصب سے بولے۔ میں اس وقت غصے میں تھا، وہ سب حاکم سے نہ کہتا۔ ان کے چہرے پہ ملال تھا، آواز بڑبڑاہٹ نما۔ آپ نے کیا کہا بابا؟ دیکھو شمائلہ بیٹا، ہم انسان ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے بھی نہیں دے پاتے۔ تم شاید ابھی نہیں سمجھ سکتی کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بیٹی کو بتا رہے تھے، وہ سانس روک کے سنے گئی۔ وہ بیٹی جو اچھی طرح جان چکی تھی کہ معاملہ کتنا سنگین رخ اختیار کر گیا ہے۔ لیکن حاکم کے مزاج کو میں بخوبی جانتا ہوں، شاید میں ہی غصے پہ کنٹرول کر لیتا مگر مجھے اپنی بیٹی پہ لگا ہر الزام ہٹانا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ حاکم کیا کسی بھی شخص کے ذہن میں تمہاری عزت میں ذرا برابر کمی آئی۔ وہ شاید اسے ٹھنڈا کرنا چاہ رہے تھے مگر شمائلہ کی آنکھوں میں سوال رقم تھا، الجھن کی لکیر، نہ سمجھی کی پرچھائی۔ آپ نے کیا کہا بابا؟ اٹک اٹک کر اس نے سوال دہرایا، پلکیں نہیں جھپکیں۔ میں نے حاکم کو سمی کے بارے میں سب سچ بتا دیا۔ کیسا سچ؟ بدقت لبوں سے نکلا، پلکیں ساکت۔ وہی جو وہ کرتی رہی ہے۔ نہ جانے کیوں وہ نظریں چرا رہے تھے، جب اعلیٰ ظرفی نہیں تھی تو نظریں ملا کر قبول کیوں نہیں کر رہے تھے؟ آپ کو اس کے سچ کا کوئی علم نہیں ہے بابا؟ شمائلہ کا گلا رند گیا، وہ رو دینے کو ہو گئی۔ اس کا دوسرا سچ، وہ ہمیشہ تمہارا نام استعمال کرتی آئی ہے، سو اس بار بھی، اور اس سے پہلے تمہارے نام پہ کتنی قصے کہانیاں گھڑتی آئی ہے۔ لوگ صرف اس کا نام نہیں جانتے ورنہ کام۔ بابا؟ غیر یقینی صدمے سے شمائلہ نے پکارا، صرف پلکیں نہیں سانس ساکن ہوئی، چہرے پہ غم کا غبار ٹھہرا، جیسے دھکا لگا ہو، کوئی دھچکا پہنچا ہو، شدید اور زور آور۔ اس کا اپنا جھوٹ پلٹ پلٹ کر اس کو تمانچے مارا تھا۔ یہ کیوں کیا آپ نے، اور ایسے وقت پر؟ شدت غم سے وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی اور لب بھینچ کر سسکیاں روکنے لگی۔ وہاں موجود ہر ایک نفوس کے کندھے پہ بیٹھی خاموشی ان کے ہونٹ پکڑ چکی تھی۔ کچھ باقی ہی کب رہا تھا، سب کچھ حاکم کے سامنے تھا، وہ ویسے بھی چپ بیٹھنے والا نہیں تھا۔ ہاں لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ شاید مجھے یہ کہنے کا حق نہیں تھا، وہ اب تعصب بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ جب سب ختم ہو گیا تھا تب افسوس کی جگہ بھی نہیں، پر پھر بھی بہت غلط کیا بابا، آپ کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟ شمائلہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آپ جانتے تھے میں اتنے سالوں سے اس کے راز کی حفاظت کر رہی ہوں، یہاں تک کہ اس کا یہ راز میں نے خود پہ بھی اوڑھ لیا ہے۔ مجھے تو کبھی لگا ہی نہیں کہ لفظوں کی جادوگری مجھے نہیں اسے آتی ہے۔ میں نے کبھی اسے کہا ہی نہیں کہ تخلیق کار میں نہیں وہ ہے۔ پھر آپ کو کیوں لگا کہ وہ میں نہیں ہوں سمی ہے؟
شمائلہ کی ندامت میں جمع آنسوؤں کی برسات اس وقت امڑ امڑ کر آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ تالیاں پیٹ کر اپنی قسمت پہ دل کھول کر ہنسے اور پھر سوگ منائے۔ اس کے کندھوں پہ ارد گرد سے کتنے گناہ کٹھے ہو رہے تھے جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور قدرت جیسے اس کے ریکارڈ میں ڈالتی جا رہی تھی۔ شمائلہ، یہاں بیٹھو، انہوں نے تحمل سے شفقت سے پکارا، مگر وہاں ہوش کس سے تھا؟ نہیں بابا، آپ مجھے بتائیں، آپ کو کیوں لگا کہ لکھنے والی سمی ہے، میں نہیں؟ آپ کو کہاں سے لگا وہ مجھے استعمال کر رہی ہے؟ اس کی آواز مارے غم کے مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ بہادر صاحب نے گہری سانس لی۔ کیونکہ یہی سچ ہے، بے شک تم اس کی مدد کر رہی تھی، مگر اس سب کی ذمہ دار وہی ہے۔ وہ شہرت، وہ ساری قصے کہانیاں اسی کے پھیلائی ہوئی ہیں اور اسی کو بھگتنا ہے۔ میری بیٹی یہ سب نہیں کرتی۔ انہوں نے پچکارا، محبت سے پکارا، لاڈ سے، لیکن گنگ سی شمائلہ۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی اس قابل نہیں ہے؟ سرگوشی نما آواز پیدا ہوئی، آنکھوں میں سراسیمگی کا انوکھا تاثر۔ اتنے سالوں سے وہ ہر ایک کی زبان پہ، سوشل میڈیا کی ہیڈنگز پہ، ہر فرنٹ صفحے پہ، خطوط کی اولین لفظوں پر، سب سے بڑھ کر خضر کی نو کے زبان پہ اپنا نام چمکتا دیکھتی آئی تھی۔ لوگوں نے اپنے نام کی مالا جپتے سنتی آئی تھی، اور آج سالوں بعد وہ قبول کیوں کر لے کہ شمائلہ کچھ بھی نہیں ہے، سراسر نفی، کوئی 0 پوائنٹ، اور اس پہ سمی کا ٹیگ ہے۔ آپ کو یاد ہے بابا، آپ سمی پہ کتنا فخر کرتے تھے؟ آپ کہتے تھے ایسے لفظ تراشنے والے صدیوں میں کہیں کہیں پیدا ہوتے ہیں، اور ایسا اعزاز اس صدی مثل بہشت کے ہاتھ میں آیا ہے۔ آپ کتنا حیران ہوتے تھے کہ یقین ہی نہیں آتا یہ تم لوگ بند کمروں میں لکھتے ہو، یہ تو وہ آنکھیں لگتی ہیں جنہوں نے دنیا کو طائرانہ نظر میں بھانپ لیا ہو۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم پر بھی فخر ہے بیٹا، مجھے تم پر آج اس سے بھی زیادہ فخر ہے۔ وہ مزید کچھ کہنے جا رہے تھے کہ شمائلہ نے بات پکڑی۔ آج آپ کو آج حالات دیکھ کر مجھ پہ زیادہ فخر ہے، اور کل بابا؟ دیکھو شمائلہ، بہادر صاحب یک سنجیدگی اختیار کرنے پہ مجبور ہوئے تھے، سمی جو بھی ہے، بہرحال تم وہ نہیں ہو، تمہاری اپنی پہچان ہے کہ تم میری۔ لیکن مجھے میری وہی پہچان عزیز ہے، میں اپنی اسی پہچان میں خوش ہوں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی بیٹی کو وہ دی گئی پہچان سمی کی ہے۔ وہ ایک دم جنونی سی ہونے لگی تھی۔ اتنے سال بیتے تھے اور اتنے سال بیتے نہیں تھے، وہ نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ بہادر صاحب پہ اچانک آشکار ہوا کہ شمائلہ ایک ایسے خول میں گرفتار ہے جو اس کا ہے ہی نہیں۔ نہ جانے کب، کیسے اور کہاں وہ اس چیز کو حقیقت سمجھنے لگی تھی جو اس میں نہیں تھی۔ یہی سچ ہے۔ نہیں ہے یہ سچ؟ حواس باختگی میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بحث پہ آئی ہے۔ ہوش کرو شمائلہ، حالات کو قبول کرو۔ میں جانتا ہوں تمہاری زندگی میں اس لڑکی کے اثرات گہرے ہیں، مگر یہ اتنے ہی جلدی مٹ جائیں گے۔ اب نہ تمہارے آس پاس وہ، نہ اس کی جھوٹی دنیا۔ وہ اسے صدمے سے نکالنے کے لیے بے رحمی سے بولے تھے، حقیقت کی چوٹ ایک ہی دفعہ گہری پڑنا ضروری ہے، ہلکی ہلکی پڑتی رہے تو وہ عادی ہو کر زائل ہو جاتی ہے۔ یہ میری اپنی دنیا ہے بابا، اور یہ میری ہی رہے گی۔ سمی کیا کرتی تھی؟ وہ تو صرف لفظ لکھتی تھی، اس کے لفظوں کو خوبصورت عبارت میں بناتی تھی۔ وہ تو صرف لکھ کر میرے حوالے کرتی تھی، اس کے خیالات کی تراش خراش میں نے کی، انہیں بنایا سنوارا میں نے ہے۔ بابا، میں نے تو اس کے پیلے پڑتے صفوں والی کہانیوں کی نقطے کومے تک خود لگائے ہیں۔ رات رات بھر جاگ کر میں نے اس کے لکھے لیپ ٹاپ پہ سجاتی تھی۔ جو میرا مقام ہے آج اس پر میری محنت شامل ہے۔ اب کس طرح؟ بولتے بولتے وہ بری طرح ہانپ گئی اور شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ رات بھر جاگی، درد میں ڈوبی وہ آنکھیں کتنی سرخ تھیں، ایک باپ کا دل چیر گئیں۔ لیکن اس سب کے باوجود سمی کی اہمیت وہیں کی وہیں ہے۔ وہ اپنے خیالات کے سمندر سے تمہیں ہاتھ ڈال کر جگ بھر کر پانی دیتی تھی، تم اپنے سلیقے سے اگر آگے پیش کر دیتی تو کیا ہوا؟ یہ سب سمی تمہارے بغیر بھی کر سکتی ہے، مگر کیا تمہارے پاس ایسی خیال کی چھوٹی موٹی ندی بھی ہے؟ بھیا پلیز۔ خاموش بیٹھی ہوئی پھپھو مزید چپ نہیں رہ پائی تھیں، کچھ بول تو شمائلہ بھی نہیں پائی تھی۔ سمی سمندر ہو گئی تھی اور شمائلہ چھوٹی موٹی ندی، کیا واقعی؟ یا وہ بھی نہیں؟ شمائلہ کو کافی دیر بعد اپنی سانسوں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی محسوس ہوئی۔ وہ اتنی بڑی بات سن کر بھی زندہ کھڑی ہے۔ ہاں کھڑی ہے، کیونکہ ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ اس سے بھی بڑی بڑی باتیں دیکھنے کے لیے اس کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ میں بڑی دقتوں سے اس کے اندر سے آواز برآمد ہوئی، ایک سرد آہ، ایک نوکیلی ہچکی۔ میں لکھ کر دکھاؤں گی، اس نے سرگوشی کی۔ میں خود سے لکھ کر دکھاؤں گی، میرا سہارا سمی نہیں ہے، خود سے عہد کیا۔ آپ کو اپنی بیٹی کی صلاحیتوں پہ بھروسہ نہیں ہے، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اب آپ جان لیں گے۔ میں بس چاہتا ہوں کہ تم پرسکون ہو جاؤ، یہ سب ضروری ہے شمائلہ، بھول جاؤ سب، نکال دو اپنی زندگی سے یہ چیپٹر۔ انہیں شمائلہ پہ افسوس ہو رہا تھا، کتنی ضدی لگنے لگی تھی وہ شمائلہ کو اندر ہی اندر ہارتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ہاں شمائلہ میری جان، سب بھول جاؤ، اس لڑکی نے تمہاری پرواہ نہیں کی تو تم کیوں اسے سر پہ سوار کرتی ہو؟ دفع کرو، دیکھو ہم یہاں تمہارے لیے آئے ہیں نا۔ پھپھو شیریں لہجہ اپنا کر مخاطب ہوئی تھی۔ شمائلہ نے آنسو جھٹکے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پھپھو، ابھی نہیں، مجھ سے ایک انسان کھوئی ہے، چند دنوں کا ساتھ نہیں، بچپن سے جوانی کی بات ہے، عمر کا ایک حصہ ہے، میری ذات سے جوڑا ٹکڑا ہے وہ، اتنی جلدی نہیں بھول سکتی اسے۔ اس نے انجانے میں یہ الفاظ ایک سانس میں کس صبر سے کہے، نہ جانے کس جبر سے وہ وہاں سے آئی، قدموں کی چاپ ہمراہ ہی رہی،
اور الفاظ پیچھے گونجتے رہ گئے۔ اپنی ہی کہی بات اس کی سماعتوں میں دیر سے گونجی اور دل ارک ارک ہوا۔ سمی، 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 ایک نام اس کی شخصیت، اس کی دل کی دنیا کو تہ بالا کر رہا تھا۔ اس لڑکی کا غم اس کو اندر ہی اندر مار رہا تھا، بری طرح کچل رہا تھا، زہر بن کر پھیلتا جا رہا تھا، اندر باہر سیاہی سیاہی۔ میں اسے ڈھونڈوں گی، میں اسے اپنی زندگی میں لاؤں گی۔ ہاں، اتنی جلدی نہیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ مٹھیاں بھینچے دوہرے کرب سے گزری تھی۔ تکلیف تھی، سنبھلنے نہیں دے رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم میرا انتظار کری ہو، تم مجھے مایوس نہیں کرو گی، ہمیشہ ہی نہیں کرتی۔ اب مجھے ثبوت دینا ہے۔ وہ آئینے میں جھلکتی اپنی شکل میں سمی کو مخاطب کر کے وعدہ کر رہی تھی، عہد و پیما باندھ رہی تھی، سچ کہہ رہی تھی، حالانکہ وقت سے رک گیا تھا۔ اب اس کے دکھ کو نہ تو فکر کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا تھا، نہ تشویش کی سوچ سے پڑھا جا سکتا تھا۔ اس کی کیفیت تو اب بس ایک ہی نام دینے کے لیے رہ گئی تھی، اور وہ تھا بعد از مرگ واویلا۔ زندگی بکھیرو کا گھونسلہ ہو گئی تھی، ایسی بکھری کہ تنکے کو تنکے کی خبر نہ رہی۔ وہی آسمان، وہی موسم، وہی سنہری کرنوں والی دھوپ، مگر زندگی ایسی تپش کی لپیٹیں سہنے کی آج سے پہلے کبھی آدھی تھی؟ یہ آزمائش کے شعلے تھے، بس چلا رہے تھے، بھسم نہ کرتے تھے، لپک لپک کر ستا رہے تھے، ختم نہ کرتے تھے۔ ایک خواب کا سا یقین تھا کہ آنکھ میں اٹکا پانی کا بلبلا پھٹکے گا، بدن کو ذرا سی جھرجھری آئے گی، لاشعوری شعور سے الگ ہو کر دور جا گرے گی اور نیند کھل جائے گی۔ آہ، تو برا خواب تھا یہ، ایک بھیانک سپنا۔ چند لمحے لگیں گے منتشر حواس مجتمع کرنے میں، اور کندھے جھٹکنے کی دیر ہوگی، زندگی رواں دواں ہو جائے گی۔ زندگی جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، زندگی جو ثانیہ کا کہکا ہے، زندگی جو ایک سانحہ ہے۔ سرما رخصت ہو رہا تھا، مگر اس کی راتیں جیسے یہ بربادی کا فیصلہ دیکھنے تک ٹھہری رہیں۔ دن پرتپش، راتیں ٹھنڈی یخ، ایک ہی موسم کے دو روپ، ایک زندگی کے دو رخ۔ دھوکہ فریب جانے کیا کیا، دھوکہ فریب اور جانے کیا سہتی وہ لڑکی اس کھیل کا حصہ ہے۔ کرم الہی کے گھر میں چراغاں ہو گیا تھا، ایک ہیر اس کی دسترس میں تھی، ہیر کے قصیدے اس نے صرف سن رکھے تھے۔ آج اس کو پورا یقین تھا کہ اس سوگوار حسن اوڑھ کر منجمد بیٹھی ثانیہ سے تو کم ہی ہوگی، سچ مچ کی ہیر۔ ہیر ثانیہ کی تصویر ہوگی، اتنی مخموم کہ جیسے اس کے رانجھا کا کشکول بے رحمی سے توڑ دیا گیا ہو۔ اس کے سامنے ایک تماشا برپا تھا، طرح طرح کے دیکھنے والی آنکھیں، بھانت بھانت کی آوازیں، شریر مسکراہٹیں، لطف اندوز ہوتی نگاہیں۔ کرم الہی کے گھر کے صحن میں جو آنکھیں اوندھے منہ الٹی پڑی تھیں، کچھ وقت تک یہ منہ تار، خوش و رنگ، خوش ذائقہ بکرے کے گوشت کے سامنے سے لبالب بھری تھیں۔ کرم الہی سخی ہو گیا تھا، بستی کے ایک ایک گھر کو بلا کر اس نے دعوت کھلائی تھی، اور اپنی خوشی پہ نہایت اونچے اونچے کہکے لگائے تھے۔ ثانیہ خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھتی تھی، کہکے پہ سہمتی، جیسے یہ کہکے کی خطرناک آواز اس کے گھر کے مردوں کی ہو، ابا کی، تایا کی، معین کی، یا پھر فتح کی۔ آج اس سب کے شملے اتنے اونچے تھے کہ ثانیہ کا قد چھوٹا پڑ گیا تھا۔ سر اٹھا کر ایک نظر دیکھ لینا دو بھر۔ اس نے نگاہیں گھما کر دیکھنے کی کوشش کی، لوگوں کی بھیڑ، انسانوں کا میلہ، اور وہ اکیلی گمشدہ لڑکی۔ دیوار کے ساتھ لگے لگے نہ جانے اس کی ٹانگوں نے کب رحم کھایا تھا، وہ جو سن ہو کر اس زمین پر بیٹھنے پہ مجبور ہو کر رہ گئی تھی۔ کرم الہی، مزمل، چندہ کھانے سے لطف اندوز ہو کر فارغ ہوئے تھے۔ کھانا شدید تیکھا تھا، مگر یہ موضوع چٹخارے دار۔ میں مان گئی تجھے کرم الہی، تو بڑی اونچی چیز ہے۔ ارے ایسی بیوی تو تجھے پہلے شادی سے نہ ملی ہوگی، جو اب بیٹھے بٹھائے مل گئی ہے۔ چندہ نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کھلکھلا کر تعریف کی تھی۔ مزمل کا کہچہ اس سے زیادہ بے ہنگم تھا۔ لفظ بیوی پہ ثانیہ ہتھوڑا بن کر برسا تھا۔ لفظ حقیقت اتنی ٹھوس تھی کہ اس کا وجود وہ وزن اٹھانے سے انکاری تھا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کرم الہی پر۔ چندہ تو نری نکمی ہے، کوئی کام کی نہ کاج کی، تجھ پہ وقت برباد کیا، حالانکہ مجھے یقین تھا میری قسمت کے ستارے بڑے روشن ہیں۔ کرم الہی نے ایک ایک دانت سے ہنسی پھوٹ رہی تھی، کہیں کہیں ہی گنتی کے دانت بچے تھے۔ ہائے چچا، چندہ کی مصنوعی صدمے سے بری حالت ہو گئی۔ تیرے دن کیا پھرے، تو نے تو آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی، کتنی خدمتیں کی ہیں میں نے تیری، دیکھ مزمل۔ چندہ نے شوہر کو گفتگو میں گھسیٹا، جو بار بار ان کی باتوں سے ثانیہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بھانپ رہا تھا۔ اوہ کوئی نہیں، یہ دن ایسے ہوتے ہیں، میں نے تیرے لیے گھر بار چھوڑ دیا، ہم تو پھر غیر ہیں کرم الہی کے۔ مزمل کی آنکھوں میں شرارت کھل رہی تھی۔ چندہ ہنسی دبا کر کچھ فخر سے کچھ نخوت سے سر جھٹکنے لگی۔ اچھا بک بک بند کرو، کرم الہی نے ایک نظر ثانیہ پہ ڈالی۔ اچھا اب ہماری بک بک بھی بری ہے، خیال رکھنا کرم الہی، یہ چڑیا اڑ گئی تو تیرے آنسو ہم نہیں پوچھنے۔ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر وہ اپنی ہی بات پہ ہنستی چلی گئی، اپنی تئیں اس نے بہت پتے کی بات کر دی تھی۔ کرم الہی یک بیک سنجیدہ ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس نے ہنکارا بھرا تھا، یہ یہاں سے کہیں نہیں جانے والی، اس کی فکر تم لوگ مت کرو۔ اس کا موڈ نہیں بگڑا تھا، اس کے لہجے میں کچھ اور تھا، دونوں حیران سے رہ گئے۔ خیال سے کرم الہی، اتنا اندھا یقین، پیچھے سے کیا کر کے آ رہی ہے معلوم ہے نا، ایسے ہی نہیں اس کے باپ نے تیرے پلے باندھ دیا۔ چندہ کے لہجے میں حقارت اتری تھی، الفاظ میں کرختگی۔
اذیت سے ثانیہ کی گردن کی رگیں گلابی پڑنے لگی تھیں۔ میں نے کہا ہے نا یہ کرم الہی کا گھر ہے، اس کی چار دیواری کچی ہے مگر یہ اس کی موجودگی کو یہاں پکا کر کے رکھے گی۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا، چندا نے سوچا بڈھا پاگل ہو گیا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں، بہت چلاک لگ رہی ہے مجھے، دو ہنس کر باتیں کیا کر لیں، سب کچھ ڈھیر نہ کر دینا اس کے قدموں میں۔ چندا سب کو لالچ کے ترازو میں تولنے کی قائل تھی، ابھی بھی اپنی فطرت کے مطابق کچھ مایوسی سے کہنے لگی، مجھے سبق نہ پڑا، چل کچھ نئی دلہن کے لیے بھی کر لے، اجنبیت محسوس کر رہی ہوگی، لگ رہی ہے دلہن۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں پھر؟ وہ غصے میں آ گئی۔ جا کر تیار شیار کر اس کو، نکاح ہوا ہے آج، کوئی مہندی چوڑی، بلکہ جا کر وہ چاندی کے زیور لا کر اسے پہنا دے۔ وہ کس کے لیے رکھے ہیں؟ کرم الہی کی ہدایت پہ بادل نخواستہ اٹھی، مزمل نے چپکے سے اسے جاتے دیکھا۔ چاند سا حسن اور چاندی کے گہنے، واللہ خدا بھی کس کس پہ مہربان نہیں ہوتا۔ اس کی دو انگلیوں نے مونچھوں کو چھوا تھا، آواز اتنی سرگوشی نما تھی کہ اس کے علاوہ کسی نے نہیں سنی۔ چندا پلاسٹک کے لفافے میں لپٹے گہنے لے کر ثانیہ کے سامنے جھکی، ثانیہ کو پلکوں میں لرزش پیدا ہوئی۔ تیرا باپ آیا تھا ایک بار یہاں؟ ثانیہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے وہ کسی داستان گو کے انداز میں کہنے لگی، میں پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی، یہیں کرم الہی کے پاس بیٹھی تھی، کسی بات پر ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے پیکٹ کھولتی ہوئی اس کا انداز بڑا دوستانہ تھا۔ تیرے باپ نے دیکھا تو ناگواری سے اس کا منہ پیلا پڑ گیا، مجھے اس کی نگاہیں آج تک نہیں بھولی، دنیا کی پرواہ نہ کرنے والی چندا، یعنی اتنی بے پرواہ کہ گھر سے بھاگ آئی تھی نا۔ اپنی بات کے درمیان وضاحت دیتے ہوئے وہ مزے سے ہنسی، تمہارے باپ کی نظروں سے خواہ مخواہ توہین محسوس کراتی رہی خود کو، اب پتہ چلا کہ کیوں برا مان رہا تھا، اس کا قصور نہ تھا، ارے خود اتنی شریف اور عزت دار بیٹیوں کا باپ جو ٹھہرا۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ آخری الفاظ پہ زور دے کر اس نے ساری کھولن ثانیہ پہ انڈیل دی تھی۔ ثانیہ کے اندر اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ سے آگ سی بھڑکی۔ تم کچھ کہنے کی کوشش میں اور اذیت میں مارے ضبط کے اس نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ بولو بولو، شاباش، تیری تو زبان بھی ہے۔ چندا نے بچوں کے سے بھول پن سے گویا پچکارا، انداز ایسا تھا کہ تمسخر چیخ چیخ رہا تھا۔ ثانیہ نے گلابی پڑتی آنکھوں سے مدھم آواز میں جواب دیا، آپ ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے برائے مہربانی اپنے لفظوں کا بیجا استعمال مت کریں، نہ اتنے شرمناک قیاس قائم کریں۔ واہ، چندا نے بے اختیار سر دھنا، کیا خوبصورت لہجہ اور کیسی میٹھی زبان، ایسی اداؤں پہ کوئی مر مٹے تو وہ بے قصور اور مارنے والے کو بھی ساتھ خون معاف۔ وہ اثر لیے بغیر بولی تھی اور در پردہ پھر سے ثانیہ پہ طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔ ثانیہ کو اسے اپنے قریب بیٹھنا دیکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ آپ پلیز میرے سامنے سے اٹھ جائیں۔ وہ آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی، وہ قسمت سے ہار گئی تھی، اس دنیا سے نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ اب بھلے مجھے کوئی شوق نہ ہو تجھے دیکھنے کا، مگر یہ شکل تو روز نظر آنی ہے، چلو تھوڑا اسے چار چاند لگاتے ہیں، یا پھر میں اتنی بری لگ رہی ہوں تو تمہارے نئے نویلے شوہر کو بلا لوں۔ چندا کرم الہی کو سنانے کے لیے دانستہ اونچے ہی بولی تھی، کرم الہی کا کہہ ثانیہ کا دل جلا گیا تھا۔ مجھے نہیں پہننے یہ، اس نے چبا چبا کر چندا کو منع کیا۔ چندا نے اس کی جرأت ملاحظہ کی، پھر ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دلہن کے لاڈ اٹھوانے کے ارادے ہیں، آؤ چچا خود ہی سنبھالو اپنی دلہن اور زیور۔ چندا صورتحال سے پورا لطف اٹھا رہی تھی، چندا کی پکار پہ کرم الہی اٹھا، ثانیہ کی دھڑکن تھمی۔ ثانیہ اور کرم الہی، وہ تو ابھی تک خود کو یقین نہ دلا پائی تھی کہ کسی طوفان کا شکار ہو چکی ہے۔ کچا کہ کرم الہی کی فرمائشیں پوری کرنا، ثانیہ کی آنکھوں میں وحشت پھیلی۔ کرم الہی چندا سے بندیا پکڑ رہا تھا، وہ جیسے تینوں تماشائی تھے، اس کی حالت سے بے خبر اپنی مستی میں خوش۔ کرم الہی کے بڑھتے قدم نے اس کے اندر بجلی دوڑا دی، اسے اس آدمی سے خوف و وحشت بیک وقت محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا، ثانیہ پھرتی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی سامنے کے دو کمروں میں سے ایک میں چلی گئی اور ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔ ایک لمحے کا کھیل تھا، ایک ہی لمحے میں پورا ہوا۔ تین بے ہنگم کہہ کے اندر تک سنائی دینے لگے، وہ دروازے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دہلیز میں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کا دل دہائی دے رہا تھا، موت کہیں اچھی تھی اس اذیت ناک زندگی سے۔ سمی، میری بہن کہاں ہو تم؟ سمی دیکھو کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ثانیہ کا دل کسی انسان کی شکل میں ہوتا تو وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا، ایک نام کے ورد پہ وہ گڑ گڑا رہی تھی، کہہ کے بلند ہو رہے تھے۔ تیز دھوپ چھتوں سے کود کر آنگن میں پھیل رہی تھی، گھر میں طوفان کے بعد کا سکوت تھا، مرگ اٹھ جانے کے بعد کا سوگ، ایک پرملال خاموشی، سب کچھ لٹا دینے کا سناٹا۔ گھر میں ناشتہ نہیں بنا تھا، چاگے کیا گرم پانی بھی نہ ابلا، چولہا سر تھا، تمام کے تمام مرگ والے گھر کے آثار، سارے میں موت ہونے کے اشارے، ایک اور نہیں، تین، ہاں بس ایک لاش کو سزا کے طور پہ رکھ لیا گیا تھا، اس پہ مٹی نہیں ڈالی گئی تھی، نہ در بدر کیا گیا تھا۔ تاجور پتھر کی طرح شیدہ مورتی جیسی حالت میں دروازے میں بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پہ مردنی چھائی ہوئی تھی، وہ جوان نظر نہیں آتی تھی، اس وقت تو اپنی عمر سے زیادہ بوڑھی لگ رہی تھی۔ کسی کے قدموں کی چاپ ابھرا تو ان کی نظریں اٹھیں، بغیر دیکھی بھی ان کے قدموں کی صفاقی سے اچھی طرح آشنا تھی۔ آ گئے آپ؟ انہوں نے بیٹھی بیٹھی آواز میں سوال کیا، نہ کھردرا لہجہ، نہ چپتا انداز، نہ کوئی طنز شکوہ۔
کب سے انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں تو ایک نظر میں بھی دیکھ سکوں۔ ان کی نظریں کندھوں پہ پھسلنے لگیں۔ حاکم کو لگا ان کے دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ کیا؟ وہ انہیں بہکی بہکی لگ رہی تھیں۔ نہ چاہتی ہوئی بھی حاکم کو بولنا پڑا۔ وہ تمغہ امتیاز، نشان حیدر، جرأت بہادری اور شجاعت کے کتنے پھول ستاروں کا اضافہ کیا گیا ہے آپ کے کندھوں پہ؟ حاکم کے تاثرات فوراً بدلے۔ ان کی دماغی حالت نہیں بگڑی تھی بلکہ وہ خود انہیں پاگل کر دینا چاہتی تھیں۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، مجھے سب کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ ناگواری اود کر آئی تھی۔ کیوں نہیں حاکم؟ دنیا میں تو واہ واہ ہونی چاہیے۔ آخر اسی دنیا کی نظروں میں ہی اونچا بننے کے لیے آپ نے دو انسان مارے ہیں۔ آپ کا رتبہ تو بہت اونچا ہو گیا ہے۔ وہ تمسخر سے ہنس پڑی تھی جیسے بہت رشک آ رہا ہو شوہر پہ۔ حاکم پلٹ کر ان کے سامنے آئے۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ دفنا ہے اپنی اولاد؟ کیسے کر لیا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے؟ انہوں نے اسپاٹ انداز میں ان کا سوال سنا اور آہستگی سے جھک کر ان کے سامنے بیٹھے۔ ویسے ہی جیسے تم نے کر لیا۔ وہ میری بیٹیاں نہیں بن سکیں۔ تم ماں بیٹیوں نے مل کر مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ماضی میں ہوئی میری زیادتیوں کو لے کر مجھے لگا تھا تم نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ تم شاید مجھ سے لاتعلق بن کر رہیں۔ میں نے قبول کیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے دل نے مجھ سے انتقام لینا طے کر لیا تھا۔ سرد لہجہ، آنکھوں میں سختی سن کر تاجور کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ انتقام؟ میں نے انتقام لیا ہے؟ وہ اس شخص کی ذہنیت پہ ششت رہ گئی تھیں۔ ہاں، تم لوگوں نے مل کر میری عزت خاک میں ملائی ہے۔ تم لوگوں کی سازش تھی جس میں تمہاری بیٹیوں نے بھی ساتھ دیا۔ اس لیے مجھے قطعاً کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں نے ان کے سامنے شدت جذبات میں بولتے ان کا لہجہ بیچ میں کام کیا تھا۔ وہ بھی ایک باپ تھے، شاید انہیں بھی دکھ ہوا ہو مگر ازلی فطرت غالب آ گئی تھی۔ کتنی بدگمانی ہے آپ کے اندر، تاجور نے سرخ چہرے کے ساتھ ساتھ طنزیہ کہا۔ میں اتنی بے رحم نہیں ہوں حاکم۔ میں نے اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے مگر انہیں آپ جیسے باپ ہونے کی سزا ملی ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حلق پھاڑ کر چلائیں، اتنا کہ سامنے بیٹھے انسان کی سماعتیں مجروح ہو جائیں۔ سزا اور سبق مجھے بھی بہت بڑا ملا ہے۔ تم نے میری زندگی اور میری آخرت دونوں برباد کر دیں۔ تمہیں میری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کتنی جلدی یہ نیک خیال آیا آپ کو؟ آنسو پیتے پیتے وہ دکھ سے رو پڑیں۔ ایک عمر کاٹ دی قید و بندش میں، نہ رہائی کا خیال سوزا نہ اذیت سکون بنی۔ وقت بھی ملا سوچنے کا تو کون سا؟ وہ رخ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگیں۔ ہمیشہ برداشت کرنا بہت زیادہ لگتا تھا، ہمیشہ کرتی آئیں۔ مجھے بتاؤ سمی کہاں ہے؟ اسے اسی کے ساتھ پکایا نا تم لوگوں نے؟ کون سمی اور کون وہ؟ میں کسی کو نہیں جانتی، میرا کسی سے واسطہ نہیں ہے۔ بہت سختی سے جواب دے کر وہ حاکم کی آنکھوں میں دیکھنے لگیں۔ آنکھوں میں صاف صاف سچائی لکھی تھی اور سوال کا جواب بھی تحریر تھا کہ وہ کسی صورت نہیں بتائیں گی۔ حاکم نے ایک گہری سانس لی۔ خام خیال ہے تمہاری۔ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھے۔ زندگی صرف آپ کی برباد نہیں ہوئی ہے حاکم، آپ کو ہی نہیں مجھے بھی آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھی تھی۔ حاکم کے سامنے ترازو کے دو پلڑے میں یہ الفاظ اور ماضی میں ہوئی گفتگو جھولنے لگی۔ وہ منجمد قدموں پہ کئی ثانیہ جمے رہے۔ انجام قریب ہے۔ ہر ایک اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا۔ کو، کب اور کس طرح سے، یہ وقت جان لینے والا تھا۔ سورج کی آنکھ ملنے پہ پورا شہر بیدار ہو چکا تھا۔ سنہری دھوپ سے بھری فٹ پاتھ پہ زندگی کی سرگرمیاں بھرپور انداز میں رواں دواں تھیں۔ ایسا ہی چمکتا سورج اس کالونی کی اس گھر پہ بھی روشن تھا جہاں دور کے مسافر رات کے آخری پہر اپنا سفر ختم کر کے پہنچے تھے۔ ہینا کے گھر صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہینا مستعدی سے ٹیبل پہ ناشتے کے لوازمات سجا رہی تھی۔ پاس ہی کرسی پہ بہت خوبصورت و معصومیت سے بھرپور نقوش والی 6 سالہ بچی بیٹھی تھی جس کی زبان حسب عادت چپڑ چپڑ چل رہی تھی۔ مناہل کو اپنے ہم عمر بچوں کی طرح بولنے کا نہایت شوق تھا اور کھانے کا قطعاً شوق نہ تھا، اس لیے مناہل کے نخروں کے آگے ہینا کی ہر صبح عاجز گزرتی تھی۔ مما آپ میری بالکل بات نہیں سن رہی ہیں، آپ کو بس اپنا آرڈر منوانا آتا ہے۔ ہینا کو بے توجہی سے سنتا دیکھ مناہل کے مزاج پہ سخت گراں گزرا، وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ مما کی جان، مما آپ کو سن رہی ہیں، آپ بولتے رہو۔ ہینا ناشتے کے برتنوں کو ڈھکن سے کور کرتے ہوئے اسی انداز میں بولی۔ مگر آپ تو کام کر رہی ہیں، یہاں آ کر بیٹھو میرے سامنے۔ اس نے انگلی اٹھا کر نئی فرمائش کی۔ بیٹا ابھی دادو اور بابا آئیں گے، انہیں ناشتہ چاہیے ہوتا ہے نا، آپ کیوں کھا نہیں رہی ہیں؟ جلدی کریں، اسکول جانا ہے، بابا کو لیٹ ہو جائے گا۔ اسے یوں ہی فارغ بیٹھا دیکھ کر ہینا کو نئی فکر نے گھیرا، جبکہ مناہل کے اطمینان میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ میں آج بابا کے ساتھ اسکول نہیں جا رہی۔ کیا مطلب؟ ہینا نے مڑ کر اسے بھویں اٹھا کر دیکھا۔ میں آج ماموں کے ساتھ جاؤں گی، میں نے انہیں سوتا دیکھ لیا ہے۔ مناہل بڑے فخر سے گویا ہوئی جیسے اسکول ڈراپ کرنے کا مسئلہ اسے لاحق نہ ہو۔ اوہ، ہینا نے فرصت سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے ماموں سے اتنی ہی قریب تھی کہ اگر بابا موجود نہ ہوتے تو وہ خضر کے ساتھ ہر کام خوشی خوشی کر لیتی۔ پر بیٹا آپ کو معلوم ہے وہ صبح کے قریب سوئے ہیں، آپ چاہتے ان کی نیند خراب ہو؟ لیکن ابھی تو ٹائم ہے نا، مناہل نے سر پہ ہاتھ مار کے جتایا تو ہینا سر جھٹک کے ہنسی۔ اچھا چلو جلدی سے بوائل ایگ اور دودھ فنش کرو، اچھے بچوں کی طرح، شاباش میرا بچہ۔
پیار سے پچکارتے ہوئے ہنا نے اسے بہلایا اور دودھ کا گلاس آگے کیا۔ مناہل نے ناک منہ چڑھایا تھا۔ مجھے نہیں پینا، اس میں سے عجیب سی اسمیل آتی ہے، میرے دل نہیں چاہتا۔ اس نے برے برے منہ بنا کر دکھائے۔ بری بات مناہل، بری بات مما، بہت تنگ کرنے لگی ہو۔ تمہارے بابا کیا کہتے ہیں، کھاؤ گی نہیں تو بڑی کیسے ہوگی؟ مجھے بڑا نہیں ہونا مما، مجھے چھوٹی سی ڈول رہنا پسند ہے۔ لیکن بڑا ہونا تو اچھی بات ہے، ورنہ لوگ آپ کو بونی مناہل کہیں گے۔ مجھے بونے پسند ہے مما، سنو وائٹ کے فرینڈز بونے، کیوٹ کیوٹ سے۔ اس کے پاس مما کی ہر بات کا جواب تھا۔ ہنا لاجواب سی ہو کر کچھ سوچنے لگی، پھر کسی خیال کے تحت چونکی۔ ارے ہاں، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس۔ سرپرائز؟ جوش میں اس کی آنکھیں چمکی۔ لیکن وہ صرف تب ملے گا جب آپ اپنا بریک فاسٹ ختم کریں گی۔ لیکن سرپرائز کیا ہے؟ وہ بے چین ہوئی۔ سنو وائٹ۔ واٹ؟ ماں کو مسکراتا دیکھ کر مناہل کی آنکھیں پھیلیں۔ یس، لیکن کہاں سے آئی؟ تمہارے ماموں لے کر آئے ہیں رات۔ ہنا پھر ہنسی تھی۔ اسی وقت خضر کمرے سے نکل کر باہر آ رہا تھا۔ اور ماموں کو کہاں ملی؟ اس کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے دوست بونے اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ہنا نے تسلی سے جواب دیا اور اس کی نظر خضر پہ پڑی۔ بکھرے بال، رات والے ملگجے کپڑے، چہرے پہ سوچ کی شکنیں، عورت جگہ کی غماز آنکھیں۔ وہ بہت سست سا لگ رہا تھا۔ نیند تو پوری کرتے خضر، ہنا کو اپنے بھائی پہ ترس آیا۔ ماموں، مناہل نے ٹیبل بجا کر استقبال میں شور پیدا کیا تھا۔ نیند ہی نہیں آئی، مدھم آواز میں کہہ کر مناہل کے بالوں پہ انگلیاں چلائیں۔ کیا ہو رہا چیمپئن؟ ماموں، سنو وائٹ کو بونے کہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ اس کی سوئی اٹک گئی تھی۔ کاش وہ خود اپنی آنکھوں سے ہی منظر دیکھ پاتی۔ سنو وائٹ؟ خضر نے سوالیہ پوچھا، پھر ہنا کو مسکراتا دیکھ کر سمجھ گیا۔ وہ نے آپ کا پوچھ کر اسے آپ کے گھر چھوڑنے آئے تھے۔ ریئلی؟ انہیں میرا کیسے پتا؟ اسے شک سا ہوا۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس گھر میں ایک بونی مناہل رہتی ہے جو ان کی دوست کا خیال رکھے گی۔ خضر کے جواب پہ تینوں بے ساختہ ہنس پڑے تھے اور سب سے زیادہ کلکلاہٹ مناہل کی ہنسی میں تھی۔ وہ جب بھی دیکھنا ہے۔ ویسے ماموں، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جاتے جاتے مڑی تھی، کیا سنو وائٹ نے زہریلا سیب کھایا ہوا ہے؟ اس نے اپنی معصومیت اور بھرپور اشتیاق سے سوال کیا تھا۔ خضر اس کے سوال پہ چونکا۔ اس نے سر اٹھا کر ہنا کی طرف دیکھا جو خاموش نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بچے بھی خیالی میں کتنی گہری باتیں کر جاتے ہیں۔ مناہل اسی طرح سر اٹھائے جواب کی منتظر کھڑی تھی۔ خضر نے ایک سانس خارج کی اور دھیرے سے بولتے ہوئے سر جھکا دیا۔ ہاں بیٹا، سنو وائٹ نے اس بار غلطی سے زہریلے سیب کھا لیا تھا۔ اچھا جی، تو قسط نمبر 15 ختم ہو گئی ہے۔ سمی کی شادی ہو گئی ہے، لیکن میرے خیال سے اب ان کے بہت سے مسائل آئیں گے، کیونکہ خضر ابھی بھی شمائلہ کو پسند کرتا ہے اور سمی کمفرٹیبل نہیں ہوگی اس کے ساتھ۔ برا بہت ہوا ہے ثانیہ کے ساتھ۔ کرم الہی مجھے نہیں لگتا کہ اس کا خیال رکھے گا۔ اور چندہ میں یار ایک عجیب سے ضرور کریکٹر لانا ہوتا ہے، وہ اب اس کی زندگی خواہ میں تنگ کر دے گی۔ صبا کی کاپی لگتی ہے، بلکہ کیا پتا اس کی کوئی بچھڑی بہن ہے۔ اچھا، اور یہ شمائلہ کیا چیز ہے؟ شمائلہ نا، اس کے کوئی دماغی مسئلہ ہے۔ وہ جو ہوتا نہیں ہے موویز میں کہ وہ اپنے آپ کو وہ سمجھنے لگ جاتی ہیں، اب اس کو لگنے لگ گیا تھا کہ ہاں میں ہی رائٹر ہوں، میں یہ سارا کچھ کر رہی ہوں، ایسی کی تیسی تمہارے رائٹر ہونے کی۔ اب لکھو تم کہانی ذرا، میں کر کے دکھاؤں گی، کر کے دکھاؤ ذرا۔ اس کی زندگی خراب کر دیا تم نے، اور ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے۔ اب مزہ آئے گا شمائلہ کے ساتھ۔ میں تو کہتی ہوں نا، خضر کو اس کی ساری اصلیت پتہ چلے نا، اور وہ وہیں پہ مرتی رہے۔ ہاں، اور شمریز کے ساتھ برا ہوا ہے وہ تو ہوا ہی ہوا ہے۔ تاجور کے ساتھ، تاجور نے زندگی میں کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ جب سے وہ بیچاری کی کہانی چلی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہی کرتے آ رہا ہے، ظلم ہی ہو رہے ہیں، ظلم ہی ہو رہے ہیں۔ خود اس کے ظلم ختم ہوئی ہیں تو اس کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس کا ایک بیٹا ہے، وہ مظفر، وہ آ جائے نا تو پھر شاید تھوڑی اس کے لیے بہتری ہو جائے، پر کب ہوگا پتہ نہیں۔ فی الحال تو انٹرسٹنگ ہی جا رہی ہے، اب آگے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔